ہماری گفتگو کا عنوان دشمن شناسی اور عاشورہ۔ ہم نے عرض کیا کہ دشمن شناسی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کی شناخت رکھتا ہو کہ وہ کون ہے اور وہ آپ سے دشمنی کیوں کر رہا ہے۔ اس دشمن کو پہچاننے کے معیارات کیا ہیں، اور یہ کہ وہ کس طرح سے چالیں چلتا ہے، اور اگر آپ اس سے غافل ہو تو آپ کی زندگی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ دشمن شناسی ایک ایسا اہم ٹاپک ہے کہ جس پہ کم بات کی گئی، اور حتیٰ تاریخ میں ان مقامات سے کہ جن مقامات سے اس موضوع پہ گفتگو ہونی تھی وہاں بھی ان موضوع کو کھل کے بیان نہ کیا گیا اور کم گفتگو ہوئی اس موضوع پر۔ ایک اصلی اور بنیادی ٹاپک، اور مولا کائنات یہ فرماتے ہیں، امیر کائنات، کہ جو ملتیں اور جو قومیں بنیادی موضوع کو بھلا دیتی ہیں، اصلی موضوع کو بھلا دیتی ہیں، اور وہ فروعات میں گرفتار ہو جاتی ہیں، اور وہ فروعات میں لگی رہتی ہیں، ان کی توجہ فروعات میں ہے، تو پھر وہ ملت نابود ہو جاتی ہے، وہ ملت ہلاک ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہلاک؟ یعنی اس ملت کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ اس ملت کا عروج رک جاتا ہے، وہ ملت ترقی نہیں کرتی، اس ملت میں انقلاب برپا نہیں ہوتا، اس ملت میں چینج نہیں آتا۔ زندگی گزارتی ہے، عمر گزرتی رہتی ہے، کثرت ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، افراد بھی بڑھتے ہیں، تعداد بڑھتی ہے، مگر کیفیت نہیں۔ یہ ملت نابود ہے، اور یہ اسلام کا بھی معیار یہی ہے
کہ آپ کمیت پہ نہ جائیں، کیفیت پہ جائیں۔ آپ کو اگر کمیت میں بھی اضافہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس وجہ سے تاکہ کیفیت بڑھے، یعنی کمیت کو بھی بڑھایا گیا ہے تو کیفیت کی وجہ سے، تاکہ کیفیت اچھی ہو، کام بہتر ہو۔ آپ کسی جگہ پہ زیادہ مضبوط کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ اچھا کام ہو، بہتر کام ہو سکے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ بہتر ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہتر کام ہونا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن نے خود کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کثرت عمل میں بات نہیں کی قرآن نے، احسن عمل میں بات کی۔ مسلسل ہم یہ نہیں چاہتے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے ساری رات نماز پڑھیں، ساری رات سجدہ کریں، لیکن آپ کی توجہ خدا کی طرف نہ ہو، آپ اللہ سے قریب نہ ہو سکیں۔ ہم نے آپ کو نمازیں اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ آپ مصروف رہے، ہمیں کسی عبادت کی ضرورت ہے، نہیں، یہ تو فرعی مسئلہ ہے۔ یعنی نماز آپ کو نہیں پڑھوانی تھی، آپ کو اللہ سے قریب کرنا تھا۔ آپ توجہ کریں، آپ کو اگر گاڑی لے کے دی ہے تو گاڑی لے کے دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ آپ کو ایک جگہ پہنچانا تھا، اور کیونکہ آپ گاڑی کے وسیلے سے وہاں پہنچ رہے ہیں تو اس لیے آپ گاڑی کا سہارا لیتے ہیں، گاڑی ہدف نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں پہلے ایسی تھیں کہ پہلے دوسرا فون آتا تھا، اس کی ضرورت تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا اب سیریز نہیں چلتی، بہت سارے لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں پڑتی، موبائل میں سب کچھ ہے، چیزوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ مقصد گفتگو کرنا ہے۔ اگر اس سے ہو جاتی ہے تو بس کافی ہے۔ آپ کو اللہ سے قریب کرنا تھا۔ قربتاً اللہ، نماز میں نے کیوں پڑھائی تھی؟ مولا یہ فرماتے ہیں، اس میں توجہ دی تھی، ملت نابود ہے وہ، اور یہی معیار ہے کسی ملت کے عروج کا، کسی ملت کے زندہ ہونے کا۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگانا ہو کہ یہ شخص مردہ ہے یا زندہ، تو اسے چلتا پھرتا نہ دیکھیں۔ کیونکہ ہم نے ہمیشہ فروعات میں توجہ دی ہے، تو جب جسم مرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ مر گیا۔ ہم جب ہی روتے ہیں جب جسم مرتا ہے، ہم روح کے مرنے میں نہیں کبھی روئے۔ میرا بچہ اگر سانس نہ لے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں کبھی اس ڈاکٹر کے پاس ہوں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس ہوں، پھر میں رونا شروع کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جسم کو سب کچھ سمجھتا ہوں، لیکن جب یہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو کبھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھ رہا، جو نماز میں نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، یہ مریض ہے، یہ عروج نہیں پا سکا۔ روح کی مردگی الگ ہے، ہر چیز کا مردہ ہونا الگ ہے۔ اگر اس کا مردہ ہونا کیا ہے؟ یہ وہ فنکشن نہ کرے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، تو آپ ہی نے تو بنایا تھا، آپ ہی لے کے آئے تھے، آپ ہی کہیں گے ہٹا دیں، آواز نہیں آ رہی، کیوں ہٹا دیں؟ آپ ہی تو لائے تھے۔ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ یہ تھا کہ آواز پہنچے، تو جب آواز ہی نہیں پہنچی تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر، اسے ہٹا دیں۔ آپ نے توجہ کی؟ اصل دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں نماز کیوں پڑھائی تھی؟ آیا اس طرح انسان متوجہ ہوا؟ خود میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں مردہ ہوں یا زندہ؟ قرآن کا معیار وہ نہیں ہے۔ میں نے دین کو اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے، اپنے معاشرے سے لیا ہے، یا خدا سے لیا ہے؟ خدا نے انہیں زندہ نہیں کہا جن کے جسم زندہ ہو، نہیں، ہم نے ایسے مناظر دیکھے جن کے جسم ان کے سروں سے جڑے ہوئے تھے، وہ چل رہے تھے، وہ پھر رہے تھے۔ قرآن نے کہا وہ میت الحیا، جو کرے معصوم بھی نہیں کہہ
لیکن جن کے سر اپنے دھڑوں پہ نہ تھے، کٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، قرآن نے کہا خبردار وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گمان بھی قبول نہیں کریں گے، گمان نہیں کرنے یہ مر گئے، یعنی یہ مرے نہیں ہیں، ان کو تو دھڑ بھی نہیں ہے۔ کہ دھڑوں کی زندگی سے زندگی نہیں ہوتی، روح کی زندگی سے زندگی ہوتی ہے۔ اگر روح زندہ ہے، راہ زندہ ہے، مقصد زندہ ہے، ہدف زندہ ہے تو تم زندہ ہو۔ مجھے اگر میں جس گاڑی میں آؤں، یہ گاڑی کیوں ہے میرے پاس، جس گاڑی میں آتا ہوں تاکہ یہاں پہنچوں، تو ہدف گاڑی تو نہیں ہے، یہاں پہنچنا ہے۔ تو آپ اگر میں یہاں نہ پہنچوں، آپ کہیں گے گاڑی کیوں دی تھی، یہ گاڑی دی تھی کیوں، یہ وہیں چکر لگاتی رہے، یعنی گاڑی کا ہونا کافی نہیں ہے، گاڑی کا چکر لگانا کافی نہیں ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے چکر لگاتی ہوں۔ جو گاڑی مجھے ہدف پہ نہ پہنچائے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جو نماز مجھے خدا تک نہ پہنچائے، ہم نے تمہیں نماز پہلی قدم پہ بتائی نہیں، بات یوں نہیں تھا کہ آپ سے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد تم سے کہا یہ ہم نے نماز اپنے لیے پڑھوائی نہیں کر، نہیں، قدم اول پہ کہا ہے کہ کہو قربتاً، یعنی تمہارے مقصد تو پہلے روشن کیا ہے، تمہیں جانا کہاں ہے، یعنی اس انداز سے تسبیح کرو اللہ کی، اس انداز سے حمد پڑھو کہ تمہیں اللہ سے قریب کر دے۔ جو حمد اللہ سے قریب نہ کر سکے، جو رکوع تمہیں اللہ سے قریب نہ کر سکے، جو سجدے تمہیں اللہ سے قریب کر سکے، نہ اس نماز میں جان ہے اور نہ تم میں جان۔ آیا میں اس طرف متوجہ ہوں؟ کبھی میں نے اس میں سوچا یا صرف اپنے وضو پہ لگا ہوا ہوں، وضو پہ شک کرتا رہتا ہوں، وضو باقی بھی ہے یا نہیں ہے، وضو یہاں سے دھونا ہے یا یہاں سے دھونا ہے، نماز یوں پڑھنی ہے یا یوں پڑھنی ہے، آیا نیت صحیح بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، آیا جھکا بھی صحیح تھا یا نہیں تھا، یعنی آپ ساری زندگی اور میں اسی میں لگے رہے، یہ نہیں دیکھا کہ میں ادھر پہنچا بھی۔ بلندر صلوات اگر ہم توجہ کریں شب قدر کیا ہے، شب قدر کچھ نہیں ہے، شب قدر اللہ سے ارتباط ہے۔ آپ جس شب میں جس لحظے بھی آپ اللہ سے مرتبط ہو جائیں، آپ پہنچ گئے، کیونکہ اصل تو وہاں پہنچنا تھا، جو ہے یعنی اصل تو وہاں پہنچنا تھا، وہ آپ اس لحظے پہنچ گئے، اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جانا چاہتے، وہیں جانا تھا وہاں پہنچ گیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ جو ہے مولا یہی فرماتے ہیں خبردار اپنے آپ کو فرعی مسائل میں نہ الجھاؤ، ہمیشہ یہی پڑھتے رہو کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں، ہمیشہ سجدے ہی کرتے رہو، نہیں، یہ دیکھو کہ جو ابھی سجدہ کیا ہے اس سے اللہ سے کتنا قریب ہوا، ابھی جو مسجد گیا تھا جانے سے پہلے کیا تھا اور جانے کے بعد کیا ہوا، آیا اس میں قریب ہوا ہوں یا نہیں ہوا، اگر قریب نہیں ہوا، اگر کلومیٹر کم نہیں ہو رہے، یعنی میں ہمیشہ 70 کلومیٹر دیکھتا رہتا ہوں، ابھی 55 ہو گیا ہے، ابھی 45 ہو گیا ہے، اس کا مطلب سفر طے ہو رہا ہے، اور اگر 55 پہ 55 ہی لکھتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے، میں غلط جا رہا ہوں، یہ تختیاں غلط لگی ہوئی ہیں، ابھی تک پہنچا کیوں نہیں ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا میں نے کبھی خدا کی طرف بھی سفر کرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ اب 55 کی وہ گزر گئی، میں قریب ہوا ہوں یا نہیں ہوا خدا سے؟ مولانا فرماتے اس پہ تمہیں توجہ کی ضرورت ہے، اگر ملتیں ان طرف نہ ہیں تو یہ ملتوں کا زوال ہے، یہ ملتیں نابود، مولا نابود کہتے ہیں اس ملت کو، مولا اس ملت کو زندہ نہیں کہتے، مولا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ عزیزان محترم، دشمن شناسی کا موضوع بھی اتنا ہی اہم تھا کہ مولا نے فرمایا کہ
جتنا نقصان ملت اسلامیہ کو، انسانوں کو اس موضوع سے غفلت پہ ہوا، اور علی کو جس چیز نے 25 سال پورے منہ دینے پر مجبور کیا، جس نے کربلا برپا کر دی، جس نے تاریخ میں ائمہ کو گویا کہ گم کر کے رکھ دیا، وہ دشمن سے نہ آشنائی، اور دشمن نے ہم نے عرض کیا آپ یقین کیجئے آپ دشمن سے غافل ہو جائیں، آپ دشمن کو پہچانے یا نہ پہچانے، آپ دشمن کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، دشمن آپ سے غافل نہیں ہوگا، دشمن اپنا اثر کرے گا، دشمن آپ پہ وار کرے گا۔ آپ مثال دے دیجئے، مجھے نہیں پتا اس میں زہر ہے، مجھے نہیں معلوم، وہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، اگر پی لوں تو یہ مجھے چھوڑ دے گا یہ سوچ کے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، اس کو پتا نہیں ہے، اگر یہ شراب ہو تو کیا یہ نشہ نہیں کرے گی کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے، نہیں، آپ کو پتا ہو، آپ کو پتا نہ ہو، آپ سو رہے ہو، آپ جاگ رہے ہو، آپ عالم ہو، آپ جاہل ہو، آپ مکے کے رہنے والے ہو، آپ مدینے کے رہنے والے ہو، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہو، آپ جاہل کے بیٹے ہو، آپ عالم کے بیٹے ہو، آپ نجف میں رہتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوں ہوتا ہے کہ سیدوں کو کچھ نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا۔ ابھی ہم بات کریں گے جتنا مقام بڑھے گا دشمن کتنا ہی زیادہ بڑا مقام ہوگا، یعنی دشمن کی طاقت اتنی زیادہ تیزی سے بڑھے گی۔ تو آپ نے دیکھ لیا یہ تو روزانہ کی چیزیں، وَإِنَّ هَٰذِهِ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ عبرتیں ہیں۔ تم نے دیکھ لیا کہ دشمن نے تمہیں نہیں چھوڑا، ذہن نے تمہیں مار دیا، یہ بچہ ہو یہ اسے مار دے گا، یہ بڑا پی لے یا بچہ پی لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، غریب پیے یا امیر، فقیر پیے یا کوئی بھی پی لے، یہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ یہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ذہن پہلے یہ دیکھے گا کہ کہیں یہ اس کے بچے تو یتیم نہیں ہو جائیں گے، یہ بھوکے رہ جائیں گے، نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، دشمن بالکل ایسے ہی، دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا، اگر دشمن شناس نہیں ہوئے، اگر پانی کی گھنٹے سے آپ نے اندازہ نہیں لگایا، آپ دشمن شناس نہیں، آپ کو مار دے گا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھ لیا کرونا نے کسی کو نہیں چھوڑا، دشمن شناسی بہت زیادہ ہے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے پیچھے دشمن لگے گا دشمن اس کو نہیں چھوڑے گا، انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ۔ ایک سوال مولا فرماتے ہیں کہ دشمن کو پہچانو اپنے، اگر دشمن کو نہیں پہچانو گے نقصان حتمی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا، آپ نے دیکھ لیا، یعنی زہر پیا میں نے ہے، یتیم کون ہوا؟ میں تو نہیں ہوا، یتیم کون ہوا؟ بیوہ کون ہوئی؟ نقصان صرف مجھے پہنچا؟ نہیں، جتنے بھی اس وقت تعلق ہوں گے، دشمن یعنی مجھ پہ حملہ آور ہوا، لیکن مجھ سے جتنے واپس ہوں گے سب خسارے میں ہوں گے، سب نقصان میں ہوں گے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف میری بربادی ہے، نہیں، دشمن اتنا دقیق حملہ کرتا ہے، اس کا حملہ اتنا دقیق ہے، اور یہ وہ عبرتیں ہیں معاشرے میں کہ اس میں ضرورت نہیں کہ آپ کہیں جی قرآن کی کوئی آیت دیں، تو آپ کے ساتھ دیں، اس میں ہمیں کسی دلائل کی ضرورت ہے، کسی حدیث کی ضرورت ہے، تو واضح سے ایک بات موجود ہے معاشرے کے اندر کہ جب نقصان ایک شخصیت پہ ہوتا ہے تو صرف اسی پہ اٹیک نہیں ہوتا، خاندان مل کر کے رہ جاتے ہیں، خاندان آباد ہو کے رہ جاتے ہیں، مشکلات ہو جاتی ہیں۔ کتنا اہم تھا دشمن شناسی کا ٹاپک کہ اس کے اوپر بات کی جاتی، ریسرچ کی جاتی ہے، ان کے اوپر کام کیا جاتا، ہر شعبے میں بہت سارے کام ہوئے، اور اس میں حتیٰ کہ اس کے لیے خاص یونیورسٹیز کے اندر یہ کام ہونا چاہیے تھا، اس کے سلیبس ڈیزائن ہونے چاہیے تھے، اس کے بارے میں اسمبلیوں میں گفتگو ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے کوئی قانون پاس ہونا چاہیے تھا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت تھی، اور ہر ایک کو متوجہ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ معاشرہ اسلامی جو ہے عروج پا سکے۔ عزیزان محترم، لیکن ایسا نہ ہو سکا، قرآن نے اس کے مختلف، ہم نے عرض کیا ایک آیت پہ بات نہیں کی قرآن نے، 15 آیت میں بات نہیں کی قرآن نے، 1500 آیتیں دشمن شناسی سے متعلق، ایک آیت نہیں ہے، 1500 آیتوں میں قرآن نے تفصیلی گفتگو کی کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے، اچھا دشمن کو کیوں رکھا خدا نے متعلق،
کرتا کیا ہے دشمن؟ یوں رکھا ہے کہ میری بات مجھے ترقی سے روک دیتا ہے، میرے زوال کا سبب بن سکتا ہے، مجھے ڈیمیج کر سکتا ہے میری زندگی کو۔ کیوں یہ مشکلات میری زندگی میں رکھتی ہیں؟ عزیزان محترم، مشکلات کے جو فلسفے ہیں، اور دشمن ان میں سے ایک اہم مشکل ہے انسان کے سامنے کہ آپ کو ہمیشہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن کے جو نقصانات ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ یقین جانیے، اگر کوئی کسان اگر وہ ساری زندگی کسان ہو، سارے کام کرتا ہو، ہر پودے کو پہچانتا ہو، ہر بیج کو پہچانتا ہو، ہر موسم کی شناخت رکھتا ہو، اور درختوں کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہو، سب کچھ بھی واقف ہو، لیکن اگر اسے یہ پتا نہ ہو کہ اس درخت کا کون سا کیڑا دشمن ہے، اس درخت کا دشمن کون سا ہے، اس فصل کا دشمن کیا ہے، چاول کی فصل کا دشمن کیا ہے، موتیوں کا، آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے، موتی کا کاروبار ہو، کوئی اور کاروبار ہو، اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کہاں سے اس میں نقصان ہو سکتا ہے، اس کے دشمن کیا ہے، ان کی بیماریاں کیا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ جو کسان سب کو جانتا ہو، ساری چیزیں جانتا ہو، یہ فصل لگا تو سکتا ہے، فصل کاٹ نہیں سکتا۔ یعنی سب کو جاننے کے باوجود، جی ہاں، ساری رہنمائیوں کے باوجود، جی ہاں، سارے لوگ کام کرو، جی ہاں، پورا محلہ بھی اس کی مدد کرے، جی ہاں، پورا گاؤں بھی اٹھ کے آ جائے، جی ہاں، سارے کام کریں، تب بھی یہ فصل لگا ضرور سکتے، فصل کاٹ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن سے آشنا نہیں۔ اب یہ گفتگو نہیں ہے عزیزان محترم کہ کسی دلیل کی ضرورت ہو، آپ جا کے کسان سے پوچھیں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ کون سی سنڈی اور کون سا کیڑا جو ہے اس درخت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس کی دوا کا بندوبست کرنا بہت زیادہ اہم ہے، ورنہ وہ درختوں کو ارتقا نہیں دے سکتا، وہ درختوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور ملکوں کو فصلیں فراہم نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، دشمن شناسی اتنا اہم ٹاپک تھا کہ کیوں مشکلات اب دشمن کو رکھا ہے، اس کا فلسفہ کیا تھا، کیوں میرے لیے خداوند متعال نے دشمن کو رکھا، حتیٰ میری فطرت میں ہم نے کل عرض کیا، میری فطرت کے اندر دشمن شناسی کو رکھا، میں دشمن کو پاؤں اور فنا کر دوں، میں دشمن کو ڈھونڈوں اور اس کو ختم کروں، مجھے دشمن سے چوکس رہنے کو کہا گیا، مکمل طور سے چوکس ہوں، ایک لحظے کے لیے بھی غفلت کرنے کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ آپ کو حتیٰ کہ یہ کہا ہے رات کو وضو کر کے سوئے، کہا یا نہیں کہا؟ کیوں کہا ہے رات کو وضو کر کے سوئے؟ کیوں؟ تاکہ اپنے آپ کو وضو کے حساب میں آپ لے لیں اور دشمن کے حملوں سے، یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ آپ سوتے میں بھی دشمن سے غافل ہو۔ آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، آپ سے کہا بسم اللہ کر کے کریں، یہ کام بسم اللہ کر کے کریں، وہاں جائیں تو یہ آیت پڑھیں، وہاں جائیں تو یہ کام کریں، یہ کیوں کیا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے، راتوں کو نکلے، جن کا سایہ ہو جائے، فلاں جگہ جائے، یہ کام ہو جائے، یہ مشکل ہو جائے، آپ یہ آیت پڑھیں۔ یعنی قرآن نے آپ کو دشمن سے مسلسل چوکس کیا ہے، محفوظ بنایا ہے، فلاں تعویذ، فلاں حزب، فلاں یہ، فلاں کوٹھی، بہت ساری چیزیں جو آپ کو یہ کام کرے۔ اسلام دقت کر رہا تھا شروع سے ایک ایک چیز کے اوپر، حتیٰ کہ نبی آپ سے رہنمایا تو اسی لیے کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عقیق کلر پہن لے تو وہ جو ہے حادثاتی موت سے محفوظ رہتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ باہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں دشمن کو رکھا، کیوں مشکلات کو میری راہ کے اندر رکھا۔ عزیزان محترم، جو ہماری زندگی کے اندر مشکل ہے ان کے فلسفے مختلف ہیں اور یہ شخصیتوں کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ مشکل جو رکھی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کو ارتقا دیا جائے، ایک فلسفہ آپ کو ارتقا دینے کا ہے، آپ کو ترقی دینے کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب امتحان دیتے ہیں جبھی تو آپ اگلی کلاس میں جائیں گے، اگر آپ نے امتحان ہی نہیں دیا تو آپ اگلی کلاس میں، کیونکہ کرونا تو نہیں پھیلا ہوا پوری دنیا کے اندر، ساری صدیوں میں تو آپ کو بغیر امتحان کے کلاس میں چڑھا دیا جائے گا۔ توجہ ہے، یعنی امتحان ہوگا آپ کا تاکہ ارتقا پیدا کرے۔ تو مشکلات کچھ جو ہے وہ اس وجہ سے رکھی گئی، اگر آپ بغیر مشکلات اس وجہ سے رکھی، جیسے آپ نے دیکھا ہے جب ریس ہوتی ہے
تو آپ کے سامنے مشکلات رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ انہیں قبول کریں. آپ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. مشکلات آپ کو اڑاتی ہیں, مشکلات آپ کو اوپر لے جاتی ہیں. تو مشکلات رکھنے کی ایک وجہ, آپ کو مشکلات سے گزارنے کی ایک وجہ, آپ کو ارتقا دینا ہے, آپ کو بڑھانا ہے, آپ کے درجات کو بڑھانا ہے. ایک دوسری آپ کو مضبوط کرنا ہے. آپ پختہ ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا مضبوط ہو جاتے ہیں. آپ کیونکہ یہاں پہ رہتے بھی اسٹیل مل میں رہتے بھی اور یہاں پہ اسی میں رہتے ہیں, آپ کو پتا کہ حدیث سے آپ کا واسطہ رہتا ہے کہ جو یہاں پہ اسٹیل مل کے اندر بہت ساری جو چیزیں اسٹیل میں بنتی تھیں اور جو کمپنیوں میں بنتی ہیں, مثال کے طور پہ میں اس کی مثال دوں کہ جو آپ نے دیکھا ہیٹر کے اندر جو شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ایک مخصوص ٹیمپریچر کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, پکایا جاتا ہے. کیوں ایک مخصوص ٹیمپریچر اتنا شدید دیا جاتا ہے کہ اب اگر ساری زندگی اس میں چولہا جلتا ہے تو وہ ٹوٹتا نہیں. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ اسے اس ٹیمپریچر سے گزارا جاتا ہے, اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے شیشے کے قریب آپ آگ لے جائیں چٹک جائے گا, لیکن وہ وہاں پہ جلتا رہتا ہے, ہیٹر کے اندر آگ جلتی رہتی ہے, لیکن وہ شیشہ ٹوٹتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ٹیمپریچر سے گزارا گیا ہے. مخصوص ٹیمپریچر میں چیزوں کو وجود عطا کیا جاتا ہے, ان کو بنایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ان کو مضبوط کیا جائے. تو انسانوں کو بھی مضبوط کرنے کے لیے امتحانات, مشکلات سے گزارا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے جو ہے, اور بلکہ اس چیز کو میں اگر ڈاکٹر علامہ اقبال کے شعر سے بیان کروں تو شاید اور زیادہ کلیئر سمجھ میں آ جائے کہ تم دیے باتیں مخالف سے نہ خبرہ ہے آپ, تم دیے باتیں مخالف سے نہ خبرہ ہے آپ, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ جو تم دیے بات ہے, یہ جو مخالف بات ہے, تو یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تجھے اونچا اڑایا جا سکے, تاکہ تم اونچا اڑے. تجھے شکستہ کرنے کے لیے نہیں ہے, تجھے رکاوٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو تم دیے بات چلائی گئی ہے, تیز ہوائیں چلائی گئی ہے. عزیزان محترم, ڈاکٹر علامہ اقبال نے پاکستانیوں کو عقاب سے یاد کیا, شاہین, کہ تم دیے باتیں مخالف سے, وہ آپ سے خطاب کر رہے تھے, تم دیے باتیں مخالف سے نہ خبرہ ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. امتحانات, مشکلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں, وہ انسان کو اونچا اڑاتے ہیں, انسان کو کمال پہ پہنچاتے ہیں. اس وجہ سے دشمن سے ٹکرائیں گے پھر آپ آگے جائیں گے, دشمن کو نابود کریں گے تو آپ ترقی کی راہ پہ جائیں گے. تو دشمن کو اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ تمہاری طاقت کا اندازہ ہو, اس امتحان سے عبور کرو, اس مشکلات سے عبور کرو تاکہ اونچا اڑ سکو. جس طرح سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شعر کے اندر اپنے بیان کی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو ہے اس شعر کے اندر جو ہے عقاب سے تذکرہ کیا, کیونکہ عقاب ہی وہ جانور ہے اور وہ پرندہ ہے کہ جیسی تیز ہوا چلتی ہے, جب تیز ہوا چلتی ہے تو سب اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, باہر نہیں نکلتے. عجیب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کا جو مطالعہ ہے حتیٰ کہ حیوانات کے بارے میں وہ بھی دقیق ہے. کبوتر ہوتے ہیں, دوسرے جانور ہوتے ہیں, وہ دمٹ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ نہیں اڑتے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا نہیں, خبردار, یہ والا کام نہیں کرنا تمہیں, تم عقاب ہو, کبوتر نہیں ہو. توجہ کریں, تم کبوتر نہیں ہو. نہیں تیرا نشے منتصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یعنی وہاں پہ تمہیں یہ کیا کرو, بیٹھ کیوں گئے, رک کیوں گئے؟ تمہیں مخملی بستر نہیں چاہیے, تمہیں ٹکرانا ہے اس سے اگر عروج پانا چاہتے ہو. توجہ کریں, آپ دیکھیں ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ تمہیں رکنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں ہے, یعنی مشکلات سے آنکھ نہیں بچانی, چھپنا نہیں ہے. دشمن, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر دشمن سے غافل ہو جاؤ گے یا دشمن سے آنکھ چراؤ گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بچ جاؤ گے. نہیں, ممکن ہے بعض دفعہ کہ تمہاری جان بچ جائے, مگر تمہیں زندہ, توجہ کریں, تمہیں جان بچانے کے لیے پیدا نہیں کیا, تمہیں عروج پیدا کرنے کے لیے کیا گیا. اور جان بچ تو جائے گی اگر مشکلوں سے نہیں ٹکراؤ گے, لیکن عروج نہ پا سکو گے. بڑی دقت سے جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو بیان کیا کہ تم دیے باتیں مخالف سے نہ خبرہ ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اگر بیٹھ گیا اور نہیں کودا تو ممکن ہے کہ جان تو بچ جائے گی, روح نہ بچ پائے گی. اور تو جسم نہیں ہے, تو روح ہے, اور تجھے جان بچانے کے لیے پیدا
نہیں کیا، تجھے ارتقاء کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے عروج کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو مشکلات سے ٹکرا جا، ان ہوا میں گھس جا، ان سے ٹکرا جا تاکہ اپنے ہدف پہ پہنچ. اور آپ دیکھیں تو مشکلات کے جو فلسفے ہیں اور امتحانات ہیں، اور خدا نے مختلف جگہوں پہ مختلف قرآن کی آیات کے اندر جو ہے وہ بتایا. تو ایک تو ارتقاء ہے، ایک تمہیں مضبوط کرنا ہے. دوسرا یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ توجہ کریں، کچھ چیزوں کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہیں، خلط ہو جاتی ہیں. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا. یہ جو ہے میں آپ کو سونے کی مثال کو بتا دیتا ہوں. سونے کو ایک مخصوص ٹیمپریچر کے اوپر گرم کیا جاتا ہے. جو دھات ہوتی ہے، کوئی بھی دھات ہوتی ہے، چاندی ہو، سونا ہو، یہ دھات ہوتی ہے، ان پہ میل جم جاتا ہے، کالے پڑ جاتے ہیں، ان پہ میل جم جاتے ہیں، مٹی ہو جاتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے اور ان کو ایک مخصوص ٹیمپریچر کے اوپر رکھا جاتا ہے. اچھا، سونا جو ہوتا ہے وہ اس ٹیمپریچر کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، لیکن جو مٹی ہوتی ہے وہ وہاں سے ہٹنا، سونے کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ خاک اس ٹیمپریچر کا مقابلہ نہیں کر پاتی جس ٹیمپریچر کا مقابلہ سونا کر لیتا ہے. 2000 میں سے پیچھے نہیں ہٹتا، 2000 ٹیمپریچر برداشت کرتا ہے سونا، اس لیے ہٹا دیتی. توجہ ہے نہیں ہے. بس قرآن نے کہا کہ سنو، ہم نے تمہارا بعض دفعہ امتحان اسی لیے لیا، حتیٰ کہ احد کے منظر کو پیش کیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. ہمارے یعنی بعض امتحان ایسے ہی ہوئے تاکہ یہ پتہ چل جائے آخر کیوں اتنا زبردست رن پڑا. خدا مدد نہیں کر سکتا احد میں، جیسے بدر میں مدد کی تھی، احد میں بھی مدد کر سکتا تھا. کہ نہیں، تمہیں سخت امتحان سے گزاریں گے تاکہ پتہ چلے جو سونا ہوگا وہ باقی رہے گا، اور جو کیچڑ ہے، جو میل ہے، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ وہ ہونا چاہیے، سخت حالات ہونے چاہیے کہ جو وہاں پہ کوئی بھی ٹھہر نہ سکے. اور یہ پھر ہوا، آپ نے دیکھ لیا، اتنا زبردست رن پڑا ہوا تھا کہ وہاں کوئی نہ ٹک سکا، سب چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. ایک وہی شخص باقی رہ گیا جسے پیغمبر نے حیدر کباب کا نام دیا. تو یہ امتحان بعد دفعہ اس وجہ سے گزارے گئے تاکہ لوگ چلے جائیں. اور مولانا نے فرمایا کہ اور اتفاق کی بات ہے، قرآن نے کہا کہ یہ تو کافر ہو گئے. کافر ہے یہ، بتا کے تم انہیں مسلمان کہہ رہے ہو، تم انہیں رضی اللہ کہہ رہے ہو، یعنی یہ تو آپ کے رضی اللہ ہے، اور جو اللہ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے. آپ نے توجہ کی، یعنی میرا رضی اللہ الگ ہے اور اللہ کا رضی اللہ، کیونکہ قرآن نے واضح کہا ان کے بارے میں. اور کیا کہا، ومن تولا، اے پیغمبر یاد رکھے، اے پیغمبر یاد رکھے، جو تجھے پشت دکھائے، جو تجھے پشت دکھائے اور چھوڑ کے چلا جائے. ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. امتحانات اس وجہ سے رکھے گئے تاکہ صادقوں کو کاذبوں سے جدا کیا جائے، تاکہ بزدلوں کو شجاع سے، تاکہ حیدر کراروں کو فراروں سے جدا کر دیا جائے. تاکہ نہ یہ کہ علی کا امتحان نہیں ہونا تھا، جو کہ آپ نے یعنی کربلا حسین کا تو اس طرح سے امتحان نہیں جیسے ہم سمجھ رہے کہ انہیں آزمانے کی ضرورت نہیں عثمان میں جیسے ہم سمجھ رہے. نہیں، آپ پوری دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں، خدا کو اتنا اعتماد ہے ان کے اوپر، اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ اس نے ان کو پیدا ہی معصوم کیا ہے. اور انما یرید اللہ کا ان کو تاج پہنایا ہے. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاستوں کو تم سے دور کرے. ان کو اس معنی میں نہیں آزمانا جس معنی میں ہمیں آزمانا ہے، بلکہ ممکن ہے ان کو اس امتحان سے گزارا جاتا ہے تاکہ جو سونا ہوگا وہ کھڑا رہے گا، اور جو میل ہوگا وہ جدا ہو جائے گا اور اس کا پتہ چل جائے گا. اور شفافیت سونے کے اندر پیدا کی جاتی ہے. کبھی کبھی امتحانات اور کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہے دشمن کیوں رکھا، مشکلات کیوں رکھی، تاکہ تمہارے اندر نکھار پیدا کیا جائے. جیسے چاندی کو چمکانے کے لیے، سونے کو چمکانے کے لیے ٹیمپریچر دیا جاتا ہے. آئمہ اسی طرح توجہ کریں، یوں نہیں ہے کہ انہیں وہ پکڑ نہیں، اور نکھار پیدا کرنے
کرنے کے لیے. آزمانا اس معنوں میں نہیں جس میں ہم سمجھ رہے ہیں، جس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے. وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اس سے پہلے توجہ کریں، ابراہیم جو ہے عام نبی نہیں ہے کہ جسے آزمایا جائے گا کہ یہ کامیاب بھی ہوں گے یا ناکام ہوں گے. اچھا نبی نہیں ہے، عجیب بات ہے، ابراہیم نبی نہیں ہے جس کے اتنے امتحانات ہو رہے ہیں. آپ بیٹے کو لے کے آؤ، ذبح کر کے دکھاؤ، آگ میں ڈالو، یہ سارے کام جو آزمائش نہیں ہو رہی اس طرح سے جس طرح سے ہماری ہوتی، کیونکہ نبی ہے، نبی معصوم ہوتا ہے. اچھا نبی سے بڑا درجہ جو ہے رسالت کا ہے. ابراہیم کے پاس بہت درجہ بھی ہے اور صرف رسول نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے، یعنی جس کی رسول اتباع کرے وہ نبی ہے، کیونکہ اولو العزم نبیوں میں سے ہے. حضرت ابراہیم 5 بڑے رسول ہیں، یعنی رسالتیں بھی اس کی اتباع کرتی ہیں، وہ رسول ہے. شجرۃ الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی پھر کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو یعنی رسالت کے بعد کیونکہ ہمیں تاج امامت سے سرفراز کرنا تھا، یعنی سونے کو اور زیادہ نکھارنا تھا، تو ہم نے ابراہیم کو پکارا. یہ کام کر کے دکھایا. یہ آزمائش اس معنی میں نہیں ہوتی. تو مشکلات اور دشمن جو آپ کے لیے رکھے گئے وہ آپ کے راستوں کو نہیں روکنا تھا. پہلا ابراہیم کا راستہ رک جاتا. آپ نے دیکھ لیا ابراہیم نے ترقی کب پائی؟ آگ میں پیدا ہونے سے پہلے ابراہیم کچھ اور ہے، آگ میں کودنے کے بعد ابراہیم کے درجے الگ ہیں. چھری چلانے سے پہلے ابراہیم کچھ اور ہے، لیکن چھری چلانے کے بعد وہ اذ ابتلی ابراہیم امامت جب ملی ہے، یعنی تاج امامت سے جب سرفراز ہوئے. تو دشمن رکھنے کی وجہ یہی ہے اور مشکلات انسان کی زندگی میں رکھنے کی ضرورت یہی ہے کہ تمہیں آنکھ نہیں چرانی ان سے، تمہیں غافل نہیں ہونا، تمہیں بچنا نہیں ہے. دشمن کو بچنے کے لیے نہیں رکھا، دشمن کو نابود کرنے کے لیے رکھا ہے. دشمن سے بچنے کی فکر میں نہ رہو، دشمن کو نابود کرنے کی فکر میں رہو. اور دشمن کو نابود جب کرو گے جب دشمن سے ٹکراؤ. اور اگر تم نے اسے نابود نہ کیا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا. نہیں نہیں، وہ اس نے تو ٹھانی ہے، وہ تمہیں نابود کر دے گا. لہٰذا تم اپنا بندوبست کرو. جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا کورونا کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ سب کو نابود کرے. آپ اپنا انتظام کریں، ویکسینیشن کریں، آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، جتنا بھی ہو سکے جو بھی کریں. اگر ماسک لگاتے ہیں آپ تو آپ زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں، بس اس آدمی کی نسبت جس نے ماسک نہیں لگایا. ویکسینیشن ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ مرے ہو، لیکن نہیں، وینٹیلیٹر پہ زیادہ تر مرنے والوں کی تعداد وہ ہے کہ جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی. آپ جا کے پوچھ لیں لوگوں سے، ڈاکٹر سے جائیں، ہاسپٹل میں جا کے پوچھیں، وہ لوگ زیادہ مرے جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب آپ نے انتظام کر لیا تھا. آپ ٹکرا کے ویکسینیشن کچھ نہیں ہے. یہ جو ویکسین لگواتے ہیں آپ، یہ کیا کرتے ہیں؟ دشمن سے ٹکرانے کا اسباب پیدا کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، اسلحے سے لیس کرتے ہیں کہ جیسے ہی دشمن حملہ کرے آپ فوری طور پہ جو ہے آپ کا جسم آٹومیٹک طور پہ جو ہے دشمن کو نابود کر دے. کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب آپ دشمن شناس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ نے اپنی ویکسینیشن کرائی، اس کا مطلب دشمن شناس ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کو نابود کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ آپ کو نابود کر سکتا ہے. آپ چوکس سے چاہو کر، اگر آپ کو انتظام نہیں کرتے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو چھوڑ دے گا. وہ نہیں چھوڑے گا، نہیں نابود کر دے گا، وہ سب کو نابود کر دے گا. اور آپ نے اب دیکھ لیا ہوگا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا دشمن آنے والا کہ اس کے بچے تو نہیں ہے کہیں، یہ چھڑا ہے کہ شادی شدہ ہے. دشمن یہ چیزیں محسوس نہیں کرتا، اس نے نابود کرنے کی ٹھان لی. عزیزان موقع توجہ کی ضرورت ہے. مولا یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم دشمن سے وہ ہو گئے غافل تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ دشمن تم سے غافل ہو گئے. لہٰذا دشمن شناسی جو ہے بہت زیادہ اہم ہے. اور توجہ کریں، جتنے آپ بڑے ہوں گے چھوٹے موٹے دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو بڑھاؤ. دشمن شناسی جو ہے نا، توجہ کریں، آپ اپنے آپ کو آزمائیں. آپ کا دشمن کون ہے؟ دشمن انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. آپ نے یہ والی بات سنی ہے کہ اگر کسی کو یہ پہچاننا ہو یہ کیسا آدمی ہے تو اس کے دوست کو پہچانے. توجہ ہے نہیں ہے؟ دوست سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیسا آدمی ہے. میں اب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ
دشمن بھی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے کہ اس آدمی کا لیول کیا ہے. یعنی دشمن سے انسان کے لیول کا پتہ چل جاتا ہے. اگر مجھے بھی پتہ لگانا ہو میں کس لیول کا انسان ہوں, میری شخصیت کیا ہے, تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ میرا دشمن کس لیول کا انسان ہے, میرا دشمن کون ہے. اگر میرا دشمن میرا بھائی ہے تو لیول بہت ہی نیچے. میرا دشمن میرا گھر میں میرا پڑوسی, فلاں شخص, فلاں لوگ, فلاں قوم, فلاں قبیلہ, آپ چھوٹے آدمی ہیں, بس آپ کا تو دشمن ہی بہت چھوٹا ہے. اس کا مطلب کیونکہ ہمیشہ توجہ کریں, ہم جنس ہوتا ہے, عام نہیں ہوتا, ہم جنس ہوتا ہے. اسی طاقت کے حساب سے جو ہے دشمن ہوگا آپ کا, جتنے آپ لیول میں ہوں گے. پہلے تو پھر تو دشمن ہی نہیں کر سکے گا. دشمن کو بھی وہی طاقت دی جاتی ہے جو آپ کی طاقت ہوگی. آپ اپنی طاقت کو بڑھائیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی طاقت کتنی بڑھائی ہے. طاقت جتنی بڑھے گی دشمن بھی آپ کا اتنا ہی بڑا ہوگا. اگر آپ کا دشمن چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے طاقت نہیں بڑھائی, آپ کی کمزور ہے آپ. میں مثال کو تاکہ بات کروں, جیسے ہم نے ابھی عرض کیا, بس بات کو ختم کریں انشاءاللہ کل بات کریں. مشکل ہم نے کہا کہ دشمن مشکلات میں سے ایک ہے. آپ کی مشکل الگ ہوتی ہے, آپ کے بچے کی مشکل الگ ہے. آپ نے توجہ کی, آپ کے بچے کی مشکل کیا ہے؟ وہ جو گاڑی ہے نا اس کی جس سے وہ کھیل رہا ہے وہ ٹوٹ جائے, یہ اس کی مشکل ہے. وہ روتا کب ہے؟ جب وہ ٹوٹ جائے. آپ کی گاڑی ٹوٹنے سے نہیں روتا وہ, حالانکہ آپ کی گاڑی مہنگی ہے, آپ سارے کام اسی سے کرتے ہیں, لیکن آپ کی گاڑی کو پنکچر ہو جائے وہ نہیں ہوئے گا. لیکن اگر اس کی گاڑی کو پنکچر ہو جائے, حالانکہ وہ اس میں بیٹھ کے کہیں جاتا نہیں ہے, اس سے کام بھی نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ اس بچے کا لیول چھوٹا ہے, اس کی مشکل وہ کھلونے ہی ہے. وہ اگر خراب ہو گئے تو وہ سمجھو وہ اپاہج ہو کے بیٹھ جاتا ہے, وہ روتا ہے, وہ گریہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مشکل ہے. آپ کی مشکل یہ نہیں ہے, لیکن آپ کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ کی مشکل وہ نہیں ہوتی, آپ کی مشکل آپ کی گاڑی ہوتی ہے. یعنی مشکلات میں شخصیتوں کے حساب سے فرق ہوتا ہے. اگر شخصیت چھوٹی ہے تو آپ کی مشکل بھی چھوٹی ہے, چھوٹی مشکل آپ کی مشکل بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی شخصیت بڑی ہوگی, توجہ کریں, تو پھر آپ چھوٹی مشکلات کو بھی کہتے ہیں چھوڑیے تو کوئی بات نہیں ہے, 2 روپے نکالنا کہتے ہیں ایک نہیں لیا, کیونکہ آپ بڑے ہیں, وہ نہیں لا سکتا. وہ کیونکہ لا نہیں سکتا, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لہٰذا اس کی مشکل یہی ہے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے کہا یزید کیا ہوتا ہے, یزید کی کیا بات کرتا ہے؟ حسین کا دشمن یزید, یزید کچھ نہیں ہے, یزید تو چھوٹا سا آدمی ہے, یہ تو آج ہے کل مر جائے گا. حسین کا دشمن یزید نہیں ہے, حسین کا دشمن فاسق ہے. آپ توجہ کریں, حسین کا دشمن فسق ہے, حسین کا دشمن فجور ہے, حسین کا دشمن خارج القلب ہے, حسین کا دشمن مولد بالفسق ہے. حسین کی شخصیت عام نہیں ہے, حسین کی شخصیت بہت بڑی ہے. فاسق پھر آدم کے زمانے میں ہو, فاجر پھر نوح کے زمانے میں ہو, پھر فاسق ابراہیم کے زمانے میں ہو, پھر محمد کے زمانے میں ہو, پھر زین العابدین کے زمانے ہو, یا آج کے زمانے میں, وہ حسین کا دشمن ہے اور حسین کا اس سے مقابلہ ہے. آپ نے دیکھا اس لیے امام نے اپنے آپ کو مقید نہیں کیا, یہ تو میں نے کربلا کو وہاں مقید کر دیا کہ کربلا کہاں نجف میں, کربلا نجف میں نہیں ہے, کربلا پوری دنیا میں جہاں بھی فسق سے ٹکرایا جائے, جہاں بھی فجور کی نابودی کے لیے آپ کھڑے ہو جائے, کربلا بھی ہے. کربلا تو الگ سے نہیں ہے, کیونکہ امام نے کربلا کا ٹائٹل بتا دیا کہ کربلا ہے کیا. کربلا یعنی فاسقوں کی نابودی, کربلا یعنی شرابیوں کی نابودی, اس کے علاوہ تو نہیں ہے کربلا. آپ کہے کیا ہے, آپ نے جو اپنا خروج کا وہ بتایا, انی لم اخرج اشرا ولا بدلا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. یہ صحت کے بات کی مان لیں, کربلا تو شخصیت میں نہیں ہے. میں یزید سے مقابلہ نہیں ہے. یزید کیا ہوتا ہے, یزید سے اس وجہ سے لڑ رہا ہوں کیونکہ یہ فاسق ہے, یہ بہت اہم ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے اگر میرے بیٹا فاسق ہوگا تو پھر یہ میرا دوست نہیں.
کیونکہ فاسق ہے. حسین کا مقابلے میں جو ہوگا وہ میرا دوست ہوگا. میرا معیار کیا ہے؟ بیٹا ہونا ہے یا حسینی ہونا ہے؟ میرا جو موضوع ہے وہ ہے کیا؟ میرا اپنا کون ہے؟ کون ہے میرا اپنا؟ دشمن کو پہچانو، اپنے دشمنی صحیح کرو، ہر ایک سے دشمنی نہیں کرو، ہر ایک کو دوست نہ بناؤ. دشمنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے. کربلا سے پہلے ابھی بھی یہ بہت ساری بحثیں چلتی ہیں کہ وہ کربلا میں سنی کتنے تھے، شیعہ کتنے تھے، کافر کتنے تھے، مسلمان کتنے تھے، امام حسین کے ساتھ شیعہ کتنے آئے، امام حسین کے ساتھ سنی. اصل میں کوئی شیعہ سنی کوئی کافر وہ نہیں ہے. جو کربلا سے پہلے کوئی کچھ بھی ہو، کربلا کے بعد دو آدمی بچتے ہیں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی اب کوئی نہیں. جو حسین کے ساتھ ہے، جو حسینی فکر رکھتا ہے وہ حسینی ہے. شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کوئی شیعہ کوئی سنی، یہ کربلا سے پہلے کی باتیں تھیں کہ کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے. نہیں، کربلا نے بدل دیے نقشے. کربلا نے کہا نہیں، اب جو بھی ہوگا، جو حسین کے ساتھ ہوگا وہ حسینی ہے، اور جو حسین سے ہٹ کے ہوگا وہ یزیدی ہے. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں حسینیوں کو پالنا ہوں یا یزیدیوں کو پالنا ہوں. میں کس کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہوں؟ میں حسینیوں کی حمایت میں ہوں یا میں یزیدیوں کی حمایت میں ہوں؟ میری دشمنی کا معیار کیا ہے؟ وہی ہے جو عاشورہ نے دیا ہے، جو کربلا نے دیا ہے. آیا میں نے دشمن کو کربلا سے لیا یا اپنا خود بنایا ہوا ہے؟ کوئی قوم میری دشمن ہے، کوئی زبان میری دشمن ہے، کوئی رسم میری دشمن ہے، کوئی آداب میں بھی دشمن ہے؟ نہیں، غلط دشمن بنا دیا تم نے. توجہ کر کے تو تمہارا دشمن نہیں ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ میرے مخالف ہوں، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. دشمنی کربلا سے لینی ہے، سلیبس کربلا سے لینا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا کہ دوست کربلا سے لے، دشمن کربلا سے لے، تو پھر جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے انتقال ہوگا اور ہم کربلا کی طرف سیر کر سکیں گے. اور پھر ہم نے عرض کیا، کل بھی ہم نے یہ بات کی کہ اگر حسینی لباس پہن لیا جائے تو پھر جو ہے 72 کافی ہے یزیدیت کو اٹھا دے. لیکن اگر حسین کا لباس نہ پہنے تو پھر اب یزیدی ختم ہو گئے. کیوں نہیں ختم ہوئے؟ اس لیے کہ حسینی لباس چاہیے. جب حسینی لباس پہن لو گے تو کمیت کی ضرورت نہیں ہے. پھر حسین اکیلا بھی ہوگا تو یزیدیت کو ڈھا دے گا. میرا دشمن یزید نہیں ہے. کربلا یہ کہتی ہے ہم سے، تمہارا دشمن یزید نہیں ہے کہ یزید کو مردہ باد دو، پھر جا کے گھر میں بیٹھ کے خاموش ہو جاؤ کہ چلو جی ہمارا فرض ادا ہو گیا کیونکہ یزید تو مر گیا اور یزید کو مردہ باد کہہ دیا. تمہارا دشمن یزید نہیں ہے، تمہارا دشمن یزیدیت ہے. جب تک یزیدیت کو نابود نہ کرو گے چین سے نہ بیٹھو. اسی لیے آپ نے دیکھ لیا امام وقت کا جو لفظ ہے یا لسارت الحسین، آپ لیں گے حسین کی، اور وہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کریں گے کیا امام وقت؟ یعنی سارے سنیوں کو مار دیں گے. آنے کے بعد کہیں گے سنی کون ہے؟ یہ کریں گے امام وقت، یعنی یہ کہیں گے کہ بھائی یہودی کون ہے آ جائے، یعنی یہودیوں کو مار دیں گے. ہمیں اپنا دوست اور اپنا دشمن جو ہے وہ کربلا سے لے لیجیے اور کربلا کو صحیح طور پہ سمجھ لیجیے. اب اپنی زندگی میں ہمیں چینج لانے کیونکہ ہمارا سلیبس صحیح نہیں ہے. تو انسان اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے جو سلیبس پڑھتا ہے. ہمارا سلیبس کربلا ہونا چاہیے، ہمیں اس سے اپنی چیزوں کو تو پھر ہم دیکھیں گے ہم اپنے آپ کو سکون میں محسوس کریں گے بہت زیادہ. اور ہمیں مکمل طور سے پتا ہوگا کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا جب یہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ کا کوئی لباس ہوتا ہے، آپ کی کوئی زبان ہوتی ہے، آپ کی کوئی قوم ہوتی ہے، تو سب آ جاتے ہیں. حالانکہ ہم بہت ساری جگہوں پہ رشتے داروں کے علاوہ کوئی نہیں آتا، ایک بات کے علاوہ کوئی نہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہماری اپنی محفلیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں. ہم جو گھروں میں دعوتیں رکھتے ہیں کس کو بلاتے ہیں؟ سب کو بلا لیتے ہیں. سب کو نہیں بلاتے، اپنے خاص لوگوں کو بلاتے ہیں. میرے بیٹے کی شادی ہو سب کوئی دنیا کو بلا لیتا نہیں بلاتا. میرے اور کوئی مسائل ہو میں سب کو بلا لیتا نہیں بلاتا. میرے کوئی اور فنکشن نہیں بلاتا.
لیکن یہ وہ ہے ایسا بخش عزا ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ رشتہ دار، یہ تمہارا رشتہ دار نہیں چلے گا یہاں پہ، کیونکہ تمہارا رشتہ دار وہ نہیں ہے جو تم سے منسلک ہے، یہاں تمہارا رشتہ دار وہ ہے جو حسین سے منسلک ہے۔ میری قوم کا وہ ہے جو حسین کی قوم ہے، میرا قبیلے کا وہ ہے جو قبیلہ حسین کا ہے۔ میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، میرا قبیلہ حسینی ہے، میری زبان حسینی ہے، میری کوئی زبان نہیں ہے، ابھی تو کوئی زبان نہیں ہے۔ ہم تو جو حسین میں ڈوب جائے اس کی کیا زبان، جو اپنے قبیلے کو حسین کے قبیلے کو فنا، اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، اس کی کوئی رسم نہیں ہے، ہماری ہر رسم حسین سے وابستہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھ لیا ہمارے یہاں تو اپنے غم تک نہیں ہوتے، ہم تو اپنے مرنے والوں کو یاد نہیں کرتے۔ آپ یقین کیجیے کہ میں ایک جگہ تھا، ان کے والد کا انتقال، انہوں نے اپنے والد کی میت میں شرکت نہیں کی، میں بابر جی بتا دی، وہ اپنے والد کے اس میں جو ہے انہوں نے ان کو وہ نہیں دی، میت کو رکھ دیا، کہا نہیں جب تک حسین ابن علی کا تازیانہ نہیں اٹھے گا۔ عجیب، ہم اس میت کو یعنی اس طرح سے ہماری آداب اور رسومات ہے، ہم اپنے والدین میں وہ کام نہیں کرتے، اس طرح سے سلام ہے ان شیعوں کے اوپر۔ اور مولا بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں پہ سلام کرتے ہیں جنہوں نے ہماری خاطر بڑی قربانیاں دی، ان کے گھر چلتے رہے مگر ہمیں نہیں چھوڑا، ان کے بچے ٹوٹ گئے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے مارا گیا۔ چھٹے امام نے یاد کیا اپنے شیعوں کو، آپ نے فرمایا میں اپنے شیعوں پہ سلام کرتا ہوں، میں اپنی خواتین پہ سلام کرتا ہوں جن کے سامنے جن کے بچوں کو ذبح کیا گیا مگر انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، وہ ہماری محبت میں کم بھرتی نہیں، ان کے شوہروں کو ان کے ساتھ مار گیا، ان کے سوال ان کے سامنے لوٹ لیے گئے، ان کے گھروں کو ان کے سامنے جلایا مگر انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ شیعہ وہی ہوتے ہیں جو آئمہ کو کبھی نہیں چھوڑتے، وہ دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں مگر آئمہ کو نہیں چھوڑتے، وہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں وہ حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عزیزان محترم بس میں 2 جملے عرض کروں گا۔ عزیزان محترم کربلا کے اندر رن پڑا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے حسین ابن علی کی چھوٹی بچی کے دن ہیں، یہ کوفے کے سفر میں ہیں، اسارتوں کے دن ہیں، اہل بیت کے حسین کا سفر کربلا میں ختم ہو گیا مگر حسین کی بچی کا سفر کربلا میں ختم نہیں ہوا۔ جب امام علی مقام نے جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے تو آپ نے ان کی بچی کو بلایا اور گود میں بٹھایا اور ہاتھ پھیرا۔ ایک مرتبہ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی، وہ بچی کہتی ہے کہ چچا جان کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ عجیب ہے، کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ چچا جان آپ اس طرح سے شفقت کا ہاتھ میرے اوپر پھیر رہے، حسین کو اوپر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ عزیزان محترم یہ بچی دیکھ رہی تھی سکینہ کونے میں بیٹھی ہوئی اور یہ سوچ رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کا باپ مارا جائے تو اس کو پیار کیا جاتا ہے، اس میں شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ جب کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، خیموں میں آگ لگی، سکینہ یہی سوچ رہی تھی ارے کوئی آئے گا اور مجھے بھی تسلی دے گا، کوئی آئے گا میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ سکینہ کو تماچے لگے، دھوئے لگے، ارے ہائے یہ بچی اپنے پاپا کو تلاش کرتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی۔ اجو اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے سوائے مظلوم میں کربلا کے۔ یہ بچی باہر نکلی، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بابا بابا کر کے دوڑ رہی تھی۔ راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی خیمے سے نکلی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، مجھے اس بچی پہ ترس آ گیا جس کے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، بابا بابا کر رہی تھی،
بادشاہ یہ مجھ سے ہم تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو کہتا ہے مالی سکینہ نے مجھ سے کہا اے شیر اگر تو میرے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے بس مجھے یہ بتا دے نجم کا راستہ بھی نہ دے۔ میں نے کہا اے بی بی ارے نجم جا کے کیا کرو گی؟ کہا شیر ارے تجھے نہیں معلوم نجم میں میرا دادا ابھی یہ مختصر ہے، میں اپنے دادا سے جا کے بیان کروں گی اے دادا آپ کے جانے کے بعد بابا کو قتل کر دیا گیا، خفیہ کی چادریں چھن گئی، اے دادا مجھے مارا گیا سنگل سجاد کو بستر چھوڑ۔ فسيعلم الذين ظلموا بما سلكوا بارے راہ ہمارے ساری مسیح خدا خود فرما بارے راہ کی روز کے آتشی عمر ان کی آمد کو ان کی بشر کو ان کی سماعتوں کو پورا قبول فرما بارے راہ جو لوگ کی خصوصاً آرگنائزیشن جو مختلف منتظم ہے اس مجلس کی اور جو لوگ اس کی تعاون شریک ہوتے ہیں بارے اللہ ہم سب کی بہت بارے اللہ تمام مومنین جہاں تھے جان مال عزت و حفاظت فرما بارے اللہ تمام پریشانیوں سے دور فرما رزق میں برکت عطا فرما بارے اللہ جو اس وبا کو مبتلا ہے ان سب کو جلد سے جلد صحت کے کامیاب حاصل فرما بارے اللہ اس وبا کو جلد سے جلد خاتمہ فرما ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما پاکستان کی خدمت گزاروں کی توفیق اضافہ فرما بارے اللہ تمام علماء حکام مجتہدین و بزرگان خصوصاً نام سیستانی کی حفاظت فرما رہبر عظیم الشان امام زمانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد